تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ایک کسے دوں، ایک چادر جو رہ گئی ہے. تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو. آتی ہذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بنت رسول کہا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں شہزادی ہیں، تو ان کی امی چونکہ بنت رسول ہیں تو یہ ذکر آ گیا کہ وہ ام کلثوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی صحبزادی ہیں، ان ام کلثوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں، ان ام کلثوم کو یہ چادر دے دو. یہ تجویز پیش کی گئی. لیکن عدالت عمر ہے. حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا، کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں، میں تو قیامت کے دن کا سہارا بنانا چاہتا ہوں. اور یہاں چونکہ بحیثیت امیر المومنین رعایا کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا لیکن میرٹ پہ دوں گا. کون سا میرٹ؟ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ ہے؟ یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں گا. تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیط احق کو، حضرت ام سلیط کا حق زیادہ بنتا ہے. وہ ام سلیط نساء من نساء الانصار، یہ انصاری عورت تھیں. اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے، اور یہ کوئی تنقیص بھی نہیں، یہ عدالت عمر ہے. اور چادر اگرچہ جو تم کہتے ہو میرے گھر ہی جانی ہے لیکن میں ام سلیط کو دوں گا. کون تھی وہ؟ کہا انصار میں سے، انصاری خواتین میں سے وہ ممن بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اکرم ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. جو اس نے کہا کہ خرافاتی تبرعی لوگ توہین، شدید توہین کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں، تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے ٹھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد، دادا استاد، پردادا استاد، وہ سارے یہ روایت کر رہے ہیں، صحابہ، تابعین، اور دوسرا پھر بعد کے ائمہ مجتہدین اور سارے مختلف جھوٹ لکھا ہے، یہ افسانے لکھے ہیں، افتراء کیا ہے، اتہام کیا ہے اس نے معاذ اللہ صحابہ و اہل بیت پہ، تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ تو یہ دلیل، یہ جواز، یہ بات کرنے کا کون فراہم کر رہا ہے جواز؟ فتنہ حویلیاں کہ اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں صرف یہ نہیں، اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں سنن نسائی، سنن نسائی، ویسے یہ بڑا نسائی کرتے ہیں، تو امام نسائی نے بات بتائی اور اس میں ہی ہے سب کی بھلائی. نسائی قاہرہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر 2. اب دیکھیں مسئلہ ثابت ہونا ہے تو کہاں سے ہونا ہے. یہاں کتاب الجنائز ہے، کتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں، یعنی ایک مرد فوت ہو گیا، ایک عورت فوت ہو گئی، ان کا اکٹھا جنازہ پڑھنا، یہ باب ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث لکھی گئی. حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر 9 جنازے اکٹھے پڑھائے، یعنی 9 جو جسد خاکی تھے سامنے رکھ کے، اور ساتھ ایک کی وضاحت کی، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِي امرأة عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ جنازوں میں ایک جنازہ ثابت کرنا ہے نا، مردوں کی بھی تھے اور عورتوں کی بھی تھے. تو ووضعت جنازہ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھا گیا، یعنی ڈھانپا ہوا. کون ام کلثوم؟ کہتے ہیں بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون ام کلثوم؟ امرات عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ. جس طرح ولدیت بھی ذکر کی جاتی ہے، شوہر کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو دونوں ذکر کیے. تو یہ 1977 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا. اور جنازے پہ جا کے تو مور لگ جاتی ہے نا کہ جنازے کے وقت جس کی اہلیہ کہا جا رہا ہو، جنازے کے وقت. اب اس کے ساتھ اگر آپ علم کلام کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، اور ایک کمپیریٹیولی چاروں فقہ جو ان کو دیکھیں، تو ہر طرف یہی بات ہے سوائے فتنہ حویلیاں کے. چھوٹی سی حویلی ہے، یہ المغنی ابن قدامہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 393، اس کے اندر نکاح کے باب میں ہے. کیا لکھا ہے؟ وَزَوَّاجَ. ایک ہوتا ہے تزواجہ، وہ ہوتا ہے اپنی کسی کے ساتھ شادی کرنا. ایک ہے زواجہ، یہ تفیل اور تفاعل میں فرق ہے. زواجہ شادی کی علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابنتہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور کہنے والوں کو تم اپنا استاد بنا کے بٹھائے رکھو یا اپنا پیر بنا کے بٹھائے رکھو، تو ان سے پوچھو تو صحیح کہ یا تو آج تک تم نے پڑھایا غلط ہے، یا اب تم کچھ پنجابی میں کہتے ہیں پٹھیاں وچ کھا گئے ہو. یہ دیکھو فتاوی شامی جلد نمبر 8 نکاح کا باب. اس میں کفو کی بات ہو رہی ہے کہ کون کس کی کفو ہے، جو کہ رشتہ کرتے وقت کفو کو دیکھا جاتا ہے. تو یہاں ہے فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، کہ قریش بعض کی کفو ہیں. یہ اوپر در مختار میں ہے، شرح نیچے رد المختار فتاوی شامی میں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں والہا رضی اللہ تعالی عنہما وَلِهَذَا زَوَّجَ عَلِيٌّ وَهُوَ هَاشِمِيٌّ أُمَّ كُلْثُومَ بِنْتَ فَاطِمَةَ لِعُمَرَ وَهُوَ عَدَوِيٌّ. اسی واسطے نکاح کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. کس کا؟ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کا. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بیٹی تو تھیں مگر پچھلگ تھیں، بیٹی تو تھیں کسی اور. اب اس کے اندر یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ کوئی لے گا تو 1000 سے زائد حوالے دوں گا. تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں، مگر ہم حویلیاں کے فتنہ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے ٹائٹل لگا ہوا عقائد گنج بخش، تو ابھی ان کی تو باری نہیں آ رہی. تو عقائد گنج بخش. اب مجھے وہ گالیاں آپ ذہن میں رکھیں جو اس فتنہ حویلیاں نے دی ہیں ان سب اکابر کو. اور کچھ ہمارے ایسے بھی سادے لوگ ہیں نا جن کو آپ کہو بخاری میں ہے تو انہیں اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی تب آئے گی جب کہو داتا صاحب نے فرمایا. وہ جس طرح پٹھان کا لطیفہ مشہور ہے کہ کربلا میں کیا کیا بند ہوا، تو پانی بند، سب کچھ بند، لیکن پٹھان نہیں رویا جب کہا کہ نسوار بند. تو پھر اسے حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی
رحمت اللہ علیہ کا نقل